انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ ساروں کو جموں کشمیر کے تمام غیرت مند لوگوں کی طرف سے جو عزت و وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، جو سر بلند کر کے جینا چاہتے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کو احترام کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے ماضی کی جو تاریخ ہے، اپنی ماضی کی جو روایات ہیں، ان کو زندہ رکھا، ظلم و جبر کے خلاف جو ہے ننگی تلوار بن کر میں آگے اور اس جعلی، فرضی اور ظالمانہ آرڈیننس کو اپنے پاؤں تلے روندا اور پھر اس کو نظر آتش کر لیا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کا افتخار ہے، جس کے لیے آپ کو مبارکباد دینے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ میرے محترم احباب، میں اس ساری احتجاجی آواز کو منظم کرنے کے حوالے سے، اس میں جان ڈالنے کے حوالے سے اپنے محترم بھائی سردار لیاقت حیات صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پچھلے 2 ماہ سے، چونکہ پہلے ایک معاملہ وہ جو ہوا مذہبی جنونیت کا، مذہبی منافرت پیدا کرنے کا، اس حوالے سے تسلسل کے ساتھ کام کیا، اور پھر یہ جو جب آرڈیننس آیا اس کے بعد ایک منظم انداز میں اور یکسوئی کے ساتھ دوستوں کو منظم کیا اور دوستوں کو اس مقام پر لے آئے کہ انہوں نے بام مل کر ایک جڑک کے ساتھ ایک مٹھی بن کر جو ہے جبر و ظلم کے ان بندوں کو توڑنے کا وہ شگاف انداز میں اعلان کیا۔ میرے محترم باپ، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیلی باتیں ہو گئی، بالخصوص اس آرڈیننس کے حوالے سے جو بات کرنی ہے مختصر ہے کہ آرڈیننس جو ہے یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ جو بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں ہمیں ودیت کی ہے، کس نے؟ UN چارٹر نے ودیت کی ہے۔ جو بیسک ہیومن رائٹس جو ہے ہمیں جو انسانی حقوق کا عالمی کمیشن ہے اس نے ودیت کی ہے۔ یہ اس سے پہلے میں جو کہنا چاہ رہا، یہ تو آج کی دنیا میں یہ ہوا، یہ ہمارے خالق، ہمارے مالک نے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بولنے کا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جو حق دیا ہے، جو طرح دی ہے، جو طریقہ سکھایا ہے، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد جدوجہد کے اس لمبے سفر میں بہت اور نام ہے، ان ساروں نے ایک بالخصوص جموں کشمیر کے اندر ایک ظلم جبر کے خلاف جب فستاحیت اپنے انتہوں پہ تھی، سرج علی ملی خان آئے، 47 میں لوگوں نے بغاوت کی، لیکن پھر جب ظلم کی یہ گدا تو پھنڈیری رات جو ہے اپنے قدم جما گئی تو شہید مقبول بٹ نے تن تنا اس کالی رنگی طویل رات کو اپنے جذبے، اپنی ایمانی قوت کی بنیاد پر للکارا اور ہمیں جینے اور بولنے کا حق دیا۔ میرے محترم، اور ہمیں اس راستہ پر گامزن ہے، اور جس پر آج دیکھیے نا، جس کا یہاں ذکر ہوا بھی، تو یہ جو قدران لگی ہے، یہ جو ہم صرف نیشنلسٹوں پر نہیں لگی، مقبول بٹ شہید کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان پہ نہیں لگی، ساروں پہ لگی، تمام سیاسی کارکنوں پہ لگی، لیکن اس کے خلاف علم بغاوت لے کر بلند میدان میں کون آیا؟ شہید مقبول بٹ کو ماننے والا آیا، اس کے نظریات کا پیروکار آیا۔ باقی کہاں؟ باقی کدھر؟ میں آگے تفصیل میں جاؤں گا، ایک جگہ میں نے بات کر کے میں چلا گیا ایک تعزیتی ریفرنس میں، باتیں ہوئی، اس پہ میں آؤں گا، لیکن پہلے یہ بات مکمل کر لوں۔ برحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو آرڈیننس ہے، صدارتی آرڈیننس، یہ جو 53 آپ نے نہیں جو ہم پر مسلط ہوئے، یہ کس اس کی وہ ہے اسمبلی کی موجودگی میں آرڈیننسز کہاں آتے ہیں؟ آرڈیننسز وہاں آتے ہیں
جہاں جبر ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، جو بادشاہت ہوتی ہے، جہاں اسمبلیز ہوں، اگر لوگوں کی مطابق کرتا اسمبلیز وہاں سے بل پاس ہوا کرتے ہیں، آرڈیننسز نہیں آتے، آرڈیننسز مطلقاً عنان جو ہوتی ہے وہ آتے ہیں، جہاں جبر ہوتا ہے وہ آتے ہیں، جہاں ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور جہاں جو ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہاں بیٹھے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ جو ہے جو ISI کا کرنل ہے نا وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، GOC میری ڈکٹیٹ کرتا ہے، اپارا سے ڈکٹیشن آتی ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ کے میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ان کی صحت بہت خراب۔ یہ جو صدر آزاد کشمیر ہے نامناک، ساری زندگی آزادیوں کی بات، شہری آزادی کی بات، جمہوریت کی بات، اور آخر میں کس لیے مرتے ہوئے اپنا منہ کالا کیا اس پہ سائن کر کے کوئی تو احیا کر لیتے جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر اس پہ آپ کی یہ صدارت جاتی تو اس عوام میں آپ کا نام ہو جاتا۔ کیسے کیسے سیاسی کارکن آپ نے جو ہے اس کام پہ مسلط کیے نامناک لیڈران کہ جناب انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ پاؤ دیکھا، اوپر سے حکم آیا اپنی ساری ماضی کی جو کار وہ جو ہے جو آپ کا وہ پس منظر ہے اس کو نظر انداز کر کے اس ایک غیر انسانی غیر جمہوری جو ہے آرڈیننس پر سائن کر دیا گیا کہ لوگ بولے نا اپنے آپ کے لیے، لوگ احتجاج نہ کریں ظلم کے خلاف، اور اگر احتجاج کریں تو پہلے ظالم سے احتجاج لیں۔ بلے بلے بلے، کیسی دنیا ہے جناب، کس میں ہم جو ہے جو 7ویں 8ویں صدی میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا سے اجازت لے کر اپنے مالک سے اجازت لیں گے جناب آپ نے یہ کر لیا، اور ہم جو ہے فدریسا بن کے ان کے پاس جائیں اور وہ بھی کہتے ہیں جناب آپ نے احتجاج کرنا ہے 7 دن پہلے آپ 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 آج ظلم کرو۔ ہم کوئی فرشتے ہیں؟ ہمیں کوئی حلام ہوتا ہے؟ ہمیں 7 دن پہلے پتا چل جائے کہ آپ نے کل یہ کر رہے ہیں۔ ہم نے جو فوری رد عمل تو ظلم جبر کے خلاف فوری رد عمل ہوتا ہے، وہ نہیں لیا جاتا۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانے، اس آرڈیننس کی سب سے پہلی خلاف ورزی جو ہے نا وہ آرڈیننس نافذ کرنے والے لوگ ہونے کی، وہ آپ کے ڈپٹی کمشنر نے کی ہے، آپ کی ساری حکومت نے کی۔ آرڈیننس کیا ہے؟ آرڈیننس یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اجازت لیں گی، باقی یہ جتھے یا اس طرح کی کوئی اور جو نان رجسٹرڈ آرگنائزیشن جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ تیسرے کیوں کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اجازت دی جو نہ رجسٹرڈ ہیں نہ پولیٹیکل ہیں نہ آرگنائز ہیں اور نہ جاسوسوں کا نام رکھ۔ اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے جو اجازت کیا ٹھیک کیا، لیکن اجازت لے کے جو اجازت کیا وہ اجازت نہیں ہے جو ہمیں کہا جا رہا تھا پچھلے 4 ہفتے سے کہ جناب آپ صرف ہم سے مل لو، کوئی جعلی درخواست رکھ کر جو ہے ہم وہ کر لیں گے۔ ہم نے کہا یہ 2 نمبری ہم نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، یہ منافقت کی بدترین قسم ہے۔ کیا آپ چوراہوں میں سوشل میڈیا پر کیا کہتے ہیں جناب تقاریر میں اور عام جو پرنٹ میڈیا پر یہ دعوے کریں ہم آرڈیننس کو نہیں مانتے، ہم اسے بولتے نہیں ہیں اور بیک ڈور سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم مل کر جو ہے کہ جناب کوئی جعلی درخواست ڈال لو یا یہ کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے نہیں کریں گے وہ کریں گے وہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں پروگرام کرنے دو۔ یہ ایسی 2 نمبری نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی، ہم سے نہیں ہے، نہیں کس سے وہ جو مقبول بٹ کو ماننے والے ان سے نہیں ہے، وہ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ عوام کو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ گدھے اور گھوڑے میں فرق کیجیے، یہی نہیں کہ 12 روپیے جو ہے ساری اس کو کنفیوز کرنے والے جو ہے اداکار ڈرامہ کار وہ جو ہے کہیں کچھ کریں کچھ سامنے کچھ اندر کچھ ان کو، اور وہ جو جیل میں سیاسی کارکن ہے
اس کو آپ ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں، اس جعلساز کو بھی بے نقاب کریں، اور جو حقیقی کارکن ہے، اگر آپ سچے ہو، آپ میں 2 نمبری نہیں آئے، تو آپ اس حقیقی سیاسی کارکن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم نے آج اس آرڈیننس کو اپنے پاؤں تلے روندا، اسے پکشیاں اڑا دیے۔ ہم تو ہمارے خلاف FIR درج کرنے سے پہلے ان ڈپٹی کمشنرز کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے، جن ڈپٹی کمشنرز نے جو ہے کیا کہتے ہیں، یا جن سرکاری اہلکاران نے مل کے وہ جعلسازی کی جعلی کیا کہتے ہیں آرڈیننس، وہ کیا کہتے ہیں اجازت نامے، یا جو ہے باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونے والے اجازت نامے جو اس آرڈیننس کے بالکل معاہد ہیں، ان کے خلاف FIR ہوگی، پھر ہمارے خلاف FIR کرو، ہم اس کو فیس کریں گے، بھرپور طریقہ سے فیس کریں گے۔ جیسے آج اس آرڈیننس کو پورا بغیر روندا ہے، اس کے پکشیاں اڑائیں گے، ایسے ان FIR کی بھی پکشیاں اڑائیں گے، ایسے آپ کو جبر کے قوانین کے بھی پکشیاں اڑائیں گے۔ اب میں آتا ہوں، جو میں نے کہا نا پچھلے 2-2.5 ماہ سے اسٹیٹ اسپانسرڈ مذہبی منافرت کرنے کی ایک گھنونی اور گھٹیا مہم، جس میں مجھے بہت جو کہتے ہیں نا، میں بہت ضبط کر رہا ہوں، سچی بات ہے کہ چونکہ میں خود جو ہے کیا کہتے ہیں بلیور ہوں، عقیدہ رکھنے میں کوئی جیسی، لیکن بعض لوگوں کا میرے یہاں احترام بھی ہے، لیکن بات یہ ہے جو میں آپ کو بات سکتی ہوں، جو ریاست ہوتی ہے نا، نام نات ریاست، جو برزا نیشنل اسٹیٹ کہتے ہیں، جسے جو بدماشیوں کے مفادات کو تحفظ دینے والی جو نام نات ریاست ہوتی ہے، اس کے پاس 2 ہتھیار ہوتے ہیں اس عوام کو کچلنے کے لیے، اس عوام کو غلام بنانے کے لیے، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہ اپنے حقوق کے لیے کوئی بولے نہ، اور ایسے ظلم جبر کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے۔ وہ اس کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف وطنیت کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی ہوا یہ جو آواز اٹھی، عوام نے عوامی حقوق تحریک کے نام پر دائرہ منظم ہوئے، اس کو کنفیوز کرنے کے لیے، اس تحریک سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو ایک رجحان بنا لوگوں میں، وہ رجحان آزادی کی طرف جا رہا تھا، وہ رجحان انقلاب کی طرف جا رہا تھا، اس رجحان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک طرف ان مذہبی لوگوں کو باہر لایا گیا کہ وہ جناب اس طرح کے احکامات پیدا کریں، اور جو حقیقی آزادی کی بات کرنے والا جس طرف لیاقت حیات صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ جو روح بھی ہے، جان بھی ہے، عوامی حقوق تحریک کی نیشنلسٹ ورکرز، نیشنلسٹ لیڈرز، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، نیشنلزم کی ماں دادی ایک کر کے رکھوائی گئی۔ دوسری طرف سے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رجحان بن رہا تھا آزادی کی طرف جانے والا راستہ جو دکھا رہا تھا عوام کو، اس کو کنفیوز کیا جائے، اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے۔ ایک طرف تو ادھر سے بات کی گئی، مولویوں سے بات کی گئی، اور اب مصنوعی قسم کے جناب کیا کہتے ہیں آزادی کے چیمپئن جو تنخواہ ایجنٹ لائے ہیں، جو ISI کے، جو کیا کہتے ہیں کہ ان کی وہ جو تنخواہ دار ہے، جو ملٹری آرگنائزیشن ہیں، ان میں کام کرتے رہے، ان کو جناب آزادی کا وہ کر کے آپ میں یہ آزاد خود مختار کشمیر کی بات کرنے والوں سے کہوں گا، بالخصوص لبریشن فرنٹ کے لوگوں سے کہوں گا، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ، میرا خیال ہے اتنے اس میں گمراہی میں نہیں جاتے، تھوڑا سا ان میں تھوڑا یہ کوئی معروفیہ آگے خود مختار کشمیر کی بات کرے تو تنخواہ ایجنٹ جسے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، یہ بھی پتا کہ کل وہ ایجنسی کے پابند کے طور پر کام کرتا تھا۔ آپ سوشل میڈیا پر آگے پیچھے جو ہے اس کو نیشنلزم کا ہیرو بنا کے پیش کریں، جنہوں نے 50 یا 60 سال دے دیے اس دھرتی میں اپنا خون بہا کر
اپنا جو سب کچھ ایک کر کے ان پہ آپ کوئی اعتراض اٹھاتا ہے سطحی پن سے جو کام پر لوگ ہیں ان پہ کہنا چاہتا ہوں کوئی آزادی کی بات نہیں ہے. یہ ساری جیسے یہ میرا خیال رمضان نے کہا کہ جو کس کو کنفیوز کرنے والی بات ہے اس سے باہر آئیے. اور اس طرح کے بن کر کسی میں مصروف کردار جو ہیں وہ غازی شہزاد کے نام سے ہوں یا کسی اور کے نام سے ہوں ان کو بے نقاب کیجیے. اس میں آنا چاہتا ہوں وہ کیا ڈرامہ ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا آگا پیچھے دیکھیے یار کہ وہ کام لازمت کرتا تھا کس کے ساتھ اس کے کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے کس نے اس کو پلان کیا اور یہ لاجانی سے باتیں کروا کر جو ہے یہاں کہ جناب کبھی کیا کہتے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا کبھی جو کہتے ہیں وہ ساری کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جو مکمل طور پہ ایکٹیو فون استعمال کرتا ہے یہ ایجنسی کیا کر رہی ہے. یہ جو پولیس کھڑی ہے نا اس کو ایک جگہ کی لوکیشن دکھا کر جو ہے اس کو دوسری طرف شفٹ کر لیتی ہے اور وہاں جناب کہتے ہیں دہشت گردی ہو گئی جناب مرد کے لوگوں کو 4 بہار میں جو ہے زخمی کیا گیا بچی کو زخمی کیا گیا. تاثر یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں جناب ملیٹنسی آ گئی ہے اور مجھے جو ڈر لگ رہا ہے لوگوں آپ اس سماج کو وہ جس رجحان کی طرف میں نے بات کی جو آپ کی 2 سالہ نہیں بلکہ یہ محنت 1965 سے شروع ہوئی تھی جب مقبول بٹ امان اللہ خان عبد الخالق انصاری اور سردار رشید اسلم نے لوگوں کو یہ آواز دینے کی وہ کی تھی 66 سے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے وہ کی. اس کا جب ایک ساری محنت مسلسل کے بعد جب ایک سیناریو بن گیا اس سیناریو کو ہائی جیک کرنے کے لیے مسلم پاپرس جو ہیں وہ فیلڈ میں داخل کر دیے گئے اور پھر اس طرح کے مشہور کرداروں کو وہ کر کے اس کو کل کرنے کے لیے مجھے جو ڈر لگ رہا ہے کہ شاید کسی نے کہا یہ وعدہ بنانے کی وہ ہوگی. میں وارن کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھی آپ پر کہ اگر اس طرح کے مصنوعی کرداروں کی آڑ میں یا فوجی آپریشن کی کوشش کی گئی نا تو پھر جیسے یہ کہا گیا کہ ہم 50s کی تاریخ کو دہرائیں گے تب کہ آپ یہاں چھیتوں میں پھنسے گے نا یہ دریک اور ترار کے پرلے علاقے میں اور پھر آپ بہت کچھ کمپرومائز کر کے گئے تھے. اب شاید آپ جو ہے وہ موقع بھی نہ ملے کمپرومائز کرنے کا. اس لیے ایسی حماقت ایسی سازش اگر کہیں ایسا وہ ہو اس کو اپنے ذہن سے نکال دیا جائے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا وہ مولانا حضرات کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے کہا یہ جو کام پرست ہیں یہ داریے ہیں یہ جو سیکولر ہیں یہ داریے ہیں اور یہ جو سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں یہ جو ذرائع پیداوار کے تو چند بدماشوں کھڑ پہنچوں ظالموں کی ادارہ داری کو چیلنج کرتے ہیں ایک سوشل سماج کی بات کرتے ہیں انصاف و برابری پر مبنی ایک عادلانہ سماج کی تشکیل کی بات کرتے ہیں. یہ نعوذ باللہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں اور یہ واجب القدر ہیں اور ہم واہ 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 وہاں یہ فتویٰ فروشی بھی اور وہاں یہ ڈائلاگ بازی بھی ملتے ہیں. آج اتنے کھڑے نا آپ پولیس والے ٹوپیاں پہن کر بندوقیں اٹھائے شل اٹھائے تب آپ کہاں تھے اس سے پہلے اس کے بعد پھر اجیرہ میں بھی ڈیمونسٹریٹ کیا گیا. وہ جو مسلح تنظیمیں دہشت گرد کہتے ہیں کالونان تنظیمیں ہیں جو ایسے لشکر ہے پتہ نہیں کیا جس مسجد میں جس چیز کی وہ بنی ہوئی یاد یا اسرار اللہ کوٹ میں اب کہتے ہیں وہ جو اللہ معاف کرے کیا کہتے ہیں ان کی جو ساری سیاستاریاں ان کا اکھاڑا بنی ہوئی. اب اللہ کے نام پر جو ہے یہ بدماشی یہ جال سازی اور پھر بندوق کے زور پر فتویٰ اور یہ کہنا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اس نے روکا 2 ماہ ہو گئے نا ہم اس شہر میں ہیں اور آج پوری طاقت کے ساتھ اس شہر میں ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں کسی میں ہے ہے جان ہم نے اپنی جان اکیلے کی رکھی ہوئی
لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کالا دم تنظیم میں، سرکاری سرپرستی میں وہ دہشت گردی کرتی ہیں، وہ بدماشی کو ناظر یہ کہ روز میں مساجد میں جا کر 10 باڈی گاڑی میں کھڑی 10 ادھر میرے رسول کے ساتھ، وہ اللہ کے بندو کیوں میرے رسول کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہو؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین میں ملوکیت کی میں بات نہیں کرتا، ان میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں، کہ کبھی انہوں نے اس طرح کا سٹائل اپنایا؟ اب آپ سے میں کہنا چاہوں آپ سارے ایک ہی انقلابی سوچ کے عمل، لیکن آپ کی فسادت سے ان سے بھی جانی، یہ جال سازی وہ کیے آپ نے، مجھے کہا گیا 2 قانون نہیں ہو سکتے، ہمارے 2 لوگ ایک بچی عظما بتیو اس نے، اور ایک بچہ اسلام شانی، انہوں نے سوشل میڈیا پر جو ہے ایک شاعری شیئر کر لی، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جب ان کو پتا چلا انہوں نے فوراً ڈیلیٹ کر لی، ساری دنیا میں ہزاروں لوگوں نے شیئر کی، جب ڈیلیٹ ان کے خلاف FIR ہوئی ان کو بند کیا، شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، ایک خاتون کو بند کر لیا گیا، اسے معافی منگوائیے، میں اس کا اعتراف اس لیے کہ میں اس میں تو ٹھکانا تھا، بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں اس دوسرے کو ضمانت کا بند گرفتاری جو ہے وہ جناب منسوخ ہوئی، اس کو بند کر لیا گیا، اور یہاں جناب کیا کیا گیا؟ امان کو جس کا کوئی جو کیا کہتے ہیں اس کی کوئی ایسی اس کو جناب امان کہا گیا، اس کے خلاف دار اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دے دیا گیا، اس میں کوئی شرمندگی اس طرح نہیں، شرمندگی ہے نا کہ آپ جیسے کہا گیا یہاں کہ ایک مسلمان ہے اس کے خلاف یہ کرو گے نہیں ہے تو یہ پھر آپ کی طرف وہ ہوتا ہے، اور اس کی جو توجیہات ہیں وہ موجود ہے اسلام میں، وہ ان کو پھر عمل کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر وہ جو دہشت گردانہ زبان استعمال ہوئی، جیش کے نامنات کمانڈر نے کہا، یہاں بھی کہا، جیرا میں بھی کہا، وہ اسپیس منصب جائے وہاں بھی وہ بات میں وہ کروائی گئی کہ ہم جناب ان کی پتہ نہیں کیا کریں گے، ان کے خلاف جو ہے جناب جہاد کرنے، شرم اور غیرت ہونا کیا ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے فلسطین میں؟ آپ کا جہاد ہوا جو امریکن سپانسرڈ ہے، آپ کا جہاد ہوا جو IRS سپانسرڈ ہے، اور وہ بھی مولانا مودودی صاحب نے 1947 میں کیا دیا بھائی جہاد کے حوالے سے الگ بات ہے، مولانا مودودی صاحب کے ماننے والے لوگ بھی اس سے رجوع کر گئے، یعنی موقع پرستی اور جس کو کہتے ہیں نا اعلیٰ کاری، وہ اپنے لیڈر کے اس کو ماننے سے بھی منکر بنا لیں دیا لوگوں کو، جو مقصد وقتی و مسلکی جو مفاد ہوتا ہے اس کے لیے، اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جہاد ہمارے خلاف ہی میں وہ اسی قرآن کا ایسا کہ ان کو یہ بانا اور وہ بنانے والی بات کیا کہتے ہیں جناب، یہ جو وہاں کی باقی ایجنسی نے وہ بنانے والی بات کہ ایسا کہا جائے اور ان سے بھی کوئی ایسے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں جو شہزاد حقوق کے حوالے ہیں، دوسرا دن سے یہ کہ جناب یہاں ایسے لوگ آگے ان کو مارنا شروع کر دیا جائے، اور جناب پھر جو ملٹری ریڈ ہو، اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر ایسا ہوگا ہم اس دہشت گردی کے خلاف بھی جو اسٹیٹ سپانسرڈ ISI سپانسرڈ دہشت گردی ہے اس کے خلاف بھی عوام کو آگاہی مہم چلائیں گے، چلا رہے ہیں، اسی کا حصہ ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اسٹیٹ اگر خود آئے گی، فوج آئے گی، اس کے خلاف بھی ننگی تلوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو میں جو لیاقت صاحب نے کہا نا کہ اگر آپ انسانوں کی بستی میں رہتے ہو اور آپ انسان ہو جو مظفر آباد میں ہو یا یہاں ہو، تو پھر قانون اپنے اس کو حرکت میں لاؤ جو پہلے سے موجود ہے، کہ جو دہشت گردی کر رہا ہے
کیا کہتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرو جو بندوقیں لہراتا ہے اور یہ جو فتوی بازی یہ جو اشتعال پھیلاتا ہے مذہب کے نام پر اس کے خلاف FIR کر کے ان کے خلاف 9 دسمبر ہماری طرف سے آپ کو ڈیڈ لائن ہے. ہم نے تو خیر اس کو ختم کر لیا نا کہ جو آپ کا آرڈیننس ہے یہ بھول گیا آپ اس نے, لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کو 9 دسمبر تک آفیشیلی واپس لے لو. دوسرا یہ کہ 9 دسمبر تک مولانا ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کے خلاف FIR کرو, ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو. محترم زاہد رفیق صاحب جماعت اسلامی کے ذمہ دار, ان کی وہ والی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے, ان کے خلاف FIR درج کرو. محترم مسعود الیاس جیش کے کمانڈر یا کمانڈر ان چیف, جہاد کے چیمپئن, ISI کی گاڑیوں میں عیاشیاں کرنے والے, 20 باڈی گارڈ ساتھ لے کر چلنے والے, نمود و نماز کے شوقین, ان کے خلاف FIR درج کرو. وہاں جو سٹیج پہ موجود جو باقی لوگ تھے ان کے خلاف FIR درج کرو. خود بھی اگر کیا کہتے ہیں جینا چاہ رہے ہو اور ہمارا جینا کا حق بھی مانتے ہو, ہمیں بھی انسان سمجھتے ہو, کیڑا مکوڑا نہیں سمجھتے, تو ان کے خلاف FIR درج کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو. مجھے پتا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن یہاں بیٹھتی ہے یا مظفر آباد میں بیٹھتی ہے, ان میں اتنا دمخم ہے نہیں, چونکہ ان کے پیچھے ISI ہے, ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اپنے آپ کو ISI اور اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے باہر نکالنا ہوگا. اگر نہیں کرو گے 9 دسمبر تک تو 10 دسمبر کو عالمی سطح پر حقوق انسانی کا دن ہے. ہم پورے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں شہر کریا کوچا جو ہے صدا احتجاج بلند کریں گے, ایسے جیسے آج یہ چوک بند ہے. ہم پوری کوشش کریں گے تب کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر 10 دسمبر کو مکمل طور پر بند ہو جائے اور لوگ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن کے باہر ہیں. اسی پہ بس نہیں, میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں, برطانیہ میں جو پاکستانی کانسلیٹ ہے نا, وہ ہمارے لیے اس چوک سے بھی زیادہ آسان ہے, اس لیے کہ وہاں بڑے غیرت مند کشمیری موجود ہیں. ہم 10 دسمبر کو برطانیہ میں پاکستانی کانسلیٹ کے سامنے احتجاج کریں گے, اس کا گھیراؤ کریں گے. ہم یہ کوشش کریں گے 10 دسمبر کو برسلز میں جنیوا میں ہیومن رائٹس یہ کمیشن جو ہے اس کے سامنے احتجاج ہو اور اس جنگی جارحیت کو بے نقاب کریں. ہم یہ کوشش کریں گے, سن لیجئے, کان کھول کر سن لیجئے, ہم دنیا جہاں کی تمام انسانی حقوق کی تنظیموں اور تحریکوں کے ساتھ رابطہ کریں گے. ہم دنیا جہاں کے تمام آزادی اور انصاف کو یقین رکھنے والے لوگوں سے رابطہ کریں گے. ہم پوری دنیا میں اسلام آباد والوں, اپارا والوں, GHQ والوں آپ کا ناکہ بند کروا دیں گے. اس سے پہلے کہ لڑائی پوری دنیا میں جموں کشمیر کے محفوظ اور آپ کے درمیان پھیل جائے, آپ یہ اپنے جو کیا کہتے ہیں یہ قانون گندے اور بڑے قسم کے جو آرڈیننسز ہیں یہ واپس لیں, اور یہ جو دورہ قانون ہے اس کو واپس لیں, اور یہ جو اسپیس اسپانسرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کالا دھن میں, آپ کیا منہ دکھاؤ گے دنیا کو؟ یونائٹڈ نیشن نے کالا دھن قرار دیا, ہم سے کہہ رہے ہو ہم عمل کر رہے ہیں. دوسرا پیچھے سے نیچے سے یہ منافق جو ہے نا, انہوں نے اس پاکستان کی سداناز کروا دی ہے.
जिस मजलूम और महकूमों की शायद आवाज थी, इसको बदमाशों की आवाजगाह बना लिया। इसको पहले तो 71 में उसको वो करवाया डिक्टेटर्स ने, फिर डिक्टेटर्स ने जो है सियाचिन दिला दिया, डिक्टेटर्स ने जो है जन्नत बनवा दिया पाकिस्तान को, कशिनकोफ हीरोइन कल्चर जो है। और आज पाकिस्तान की माशी हालत जो है किसकी वजह से? ये गरीब आवाम की वजह से, मेहनत का साल जो तबका है उसकी वजह से है, मजलूम माकूम कौमियतों की वजह से नहीं, ये इस वजह से है। ये जो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो जनरल शाह है, उसकी वजह से, उनकी अय्याशियों के लिए पाकिस्तान के मजलूम माकूम आवाम भी इस्तिसाल का शिकार हो रहे हैं। और हम तो कौमी आजादी से भी मारूम है, हम दौरे तेरे इस्तिसाल का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमारा जो कहना है वो ये कि जनाब आप 10 दिसंबर तक 9 दिसंबर तक ये जो सारी बातें मोहतरम लियाकत अयाज साहब ने की, उन पे जो मैंने कहा या मेरे बाकी दोस्तों ने कहा, उस पे अमल कीजिए। नहीं तो 10 दिसंबर से हमारी और आपकी जो लड़ाई है वो उस मरला में दाखिल हो जाएगी जो शायद ना आपके कंट्रोल में हो ना हमारे कंट्रोल में हो। हाँ, एक बात फिक्री नजरिया वाले से मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई इनकलाब पुरअमन सियासी जिदोजहद की बुनियाद पे आया हो। हाँ, स्पॉन्सर्ड कंट्रोल मिलिटेंसी अलावा बात है, और अवामी मसल्ला जिदोजहद जो है वो बिल्कुल अलावा बात है। दुनिया में कोई इनकलाब जो है पुरअमन तौर पे डाइवर्ट करवाया जा सकता है उसको। ना आजादी मिली है, हकीकी आजादी लोगों को मिली, ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह की आजादी, दोनों जो स्टेट्स बनी देश इंपीरियलिज्म के आलाकार मुसल्लत हो गए, खुद चले गए, अपने आलाकारों को मुसल्लत करके चले गए। ऐसी नाम नाम आजादियां शायद मिल जाती हूं, लेकिन आपको अगर हकीकी इनकलाब लाना है, आजादी लेनी है, तो आपने साम्राज्य के गमाश्तों को वो प्लेट में रखकर आपको मेरी आपकी तकारीर से या पुरअमन इस्तेमाल से वो होकर जो है आपको आजादी नहीं देंगे, आपका इस्तिसाल खत्म नहीं करेंगे, आपको ताकत के जोर पर जबर का वो आला उनसे छीनना होगा जो राज के नाम पर उनके हाथ में है। और जबर क्या है? वो अवामी ताकत है। अवामी ताकत जो है, जो अपनी सियासी सफारती जिदोजहद के साथ अपनी अवामी मसल्ला जिदोजहद को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ेगी। और फैसला कर राउंड जो है वो अवामी मसल्ला जिदोजहद का राउंड है। इसलिए इस तरह के अबाद और कंफ्यूजन का खुद शिकार होना, आवाम को शिकार करना, जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की उसमें ले जाने वाली बात है, जो कम अज कम JKLF और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों के उसमें मेरा तो नहीं ख्याल के जो शहीद मकबूल भट्ट को मानने वाले लोग हैं उनके तो वहमो गुमान में भी ऐसी बात यकीनन नहीं। मैं आखिर में एक बार फिर आप सारों का शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ, वो जो मैंने कहा मैंने बात वो रह गई, मैंने इधर बात की इसी क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस से आबशार के ताज़ियती रेफरेंस में लाला आयात फौत हुए थे, उनके जनाजे पे जाने की वजह से मैं पहले बात करके चला गया। बात में मुझे बताया गया, मैंने कहा वहां पीपल्स पार्टी के जमात तशरीफ फरमा थे वो लतीफ अकबर साहब, मैंने उन्हें कहा यार लोगों को ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलाई, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलाया। बोलने का आपके शान, आप इस गवर्नमेंट का ऐसा हो, आपके शान नहीं है कि आप इसको सपोर्ट करो, आप इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, और अगर आप नहीं खड़े हो तो शहीद भुट्टो की रूह के साथ गद्दारी है। वो तो खैर पीपल्स पार्टी बारह कर चुकी ना, शहीद भुट्टो के कातिल के साथ मिलकर नीला लंगा इक़्तिदार वो 88 में ले गई, वो तो अलावा कहानी है, फिर वो तसलसल जारी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। बाद में मेरे जाने के बाद मोहतरम लतीफ अकबर साहब ने कहा कि जी वो सगीर खान ये बात करके चला गया
کہ یہ آرڈیننس ہم نے نہیں کیا، یہ آرڈیننس فوجیوں نے ہم سے، حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا فوجیوں نے کروایا، انہوں نے کہا جی فوجیوں نے ہم سے نہیں کروایا، یہ ہم نے خود کیا۔ میں محترم لطیف اکبر صاحب بہت عزت احترام کے ساتھ ہوں، مجھے تب تک نہیں پتا تھا کہ یہ فوجیوں نے کروایا یا انوار الحق نے کروایا۔ آج بھی اس بات سے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ فوجیوں نے کروایا، لیکن نہیں، میرے یقین کامل ہونے کی بات پہ اور بھی وجوہات وہ یہ کہ 53 کے ایوان میں جو ہے نا سمپل میجارٹی بنتی ہے 27، اس سوچ کا کسٹوڈین بننے کے لیے آپ کو ووٹ چاہیے، اعتماد چاہیے 27 ممبرز کا۔ مجھے یہ پتا ہے، مجھے نہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ جیسے پاکستان میں فوج اقلیت میں ہونے کے باوجود قبضہ کر لیتی ہے نا اسلام آباد کے اس پہ، ہر جگ بنا لیتی ہے پولیٹیکل ورکرز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، ایسے اسی فوج نے، اور تب کے بریگیڈیئر شہزاد اسے میں جب کیپٹن کرنل شہزاد، تب کے کرنل شہزاد نے 19 ووٹوں سے آپ کو ہوش کا کسٹیڈیم بنوا دیا۔ وہ اللہ کے بندو، کوئی تھوڑی سی میں کہتا ہوں تھوڑا سا گیرے باؤں میں جو ہم کو 27 ووٹوں سے، اور وہ جو 53 ہے، وہ جو باقی ہے نا 27 جو بلتے ان میں اتنی حیائی نہیں کہ وہ پوچھیں گے کس اتھارٹی کے ساتھ یہ اس کا کسٹوڈین ہے یہ صاحب۔ اب فوج نے، مجھے یہ بھی پتا کہ وہ فوج نے بنوا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے جس کا یہاں ذکر ہوا کہ رات کے 3 بجے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، رمضان کی رات ہے، سحری لوگ ہو رہی ہے، جو ووٹ جلدی جلدی ڈلواؤ، 48 کو 1.5 بکریوں کی طرح فوج وہاں لانے والے ISI کے والدار شبیدار سے پتہ نہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور جس ملک میں یہ 19 ووٹ لے کر بندہ جو ہے سپیکر کی اس پہ وہ متمکن ہو، اور جس میں یہ کہ ووٹ دینے والا بندہ 49 میں سے ہی ایک وہ قاعدے اختلاف بناؤ، وہاں جنگل کا قانون، اور اس جنگل کے قانون کو عوامی طاقت اور عوام کی شعور پہ جو ہے شکست دی جا سکتی ہے۔ اس لیے، اور مجھے پھر جو مکمل طور پہ یقین ہوا نا تو اس آرڈیننس کے پیچھے جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، GHQ ہے، افارا ہے، وہ رات کو جو پاکستان کے آرمی چیف آصم منیر نے جو کہا نا وہاں کہ جی ہزار رائے ہونی چاہیے، اس کے لیے جو کیا ہونا چاہیے، قواعد و ضوابط ہونے چاہیے۔ کیا قواعد؟ یہی قواعد و ضوابط جو یہاں امپلیمنٹ کیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے، جو کہنا ہے، جو ماننا ہے وہ یہ کہ ہم پر یہی نہیں، ایکٹ 74 مادہ کراچی، یہ جو ایکٹ 74 غلامی کی بدترین دستاویز ہے، وہ مسلط کرنے والی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور جب تک لوگوں آپ یہ جو وقتی ریلیف ہے نا تھوڑا سا کاسمیٹک قسم کا، جو آپ کی طویل جو ریورس ہونے جائے گا، ریورس ہوگا کب؟ اگلے مہینے۔ اس میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں اس ریلیف کو پرمنٹ کرانے کے لیے، یا اس ریلیف کو مزید جو ہے مؤثر بنانے کے، مزید وہ بڑھوانے کے لیے آپ کی جو تعلیم کی بات کی گئی، صحت کی بات کی گئی، روزگار کی بات کی گئی، اس کو وہ کرنے کے لیے جب تک آپ مادہ کراچی ایکٹ 74 کی منسوخی اور مظفر آباد میں ایک آزاد انقلابی جمہوری حکومت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، باہر نہیں آؤ گے، آپ کو یہ حقوق نہیں ملنے۔ آپ کو یہ معروف ہے، ابھی تو یہ پیچھے جو تھوڑے پیچھے اس میں وہ ہوئے ہیں نا، کل جب یہ دیگر بجے گا نا یہ نام نہ آپ وہ انتخابی ڈرامے کا، تو پھر دیکھیے گا کیسے آئیں گے لوگ، کوئی فوج کی مدد سے آئے گا، کوئی پیسے کے زور پر آئے گا، اور کیسے لوگوں کے ضمیروں کو نیلام کرنے کی کوشش ہوگی۔ میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو وہ بنیادی نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عوامی حقوق تحریر کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہو، اس کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہو، تو
تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ساتھ آپ جوڑو جہاں کی قومی آزادی کے سوال کو، اس کے ساتھ جوڑو مادہ کراچی کی منسوخی کو، اس کے ساتھ جوڑو X-74 کی منسوخی کو، اس کے ساتھ جوڑو یہاں آزاد انقلابی حکومت کے کیا بلکہ ساورین حکومت کے کیا ہے، یہ ڈرامہ بازی نہ کرو یار کہ حق حکمرانی، حق ملکیت ود X-74 یہ امپاسبل ہے۔ جب تک X-74 کا غلامی کا توق ہمارے گلے میں موجود ہے، مانا کراچی موجود ہو، ہم جتنی ہی جو ہے شاعری کر لیں، غزلیں گا لیں، نظمیں پڑھ لیں، افسانہ نگاری کر لیں، ہماری کو میں بھی کہیں جگہ کسی جگہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، ہمارے کہیں رابطے بن جائیں جیسے بہت سارے لوگوں کے رابطے بن گئے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ اور میں نے آپ کو کہا نا، ہماری تحریک ہائی جیک ہو گئی۔ کس نے ہائی جیک کی؟ اسٹیبلشمنٹ نے ہائی جیک کی، ISI نے ہائی جیک کی۔ اب یہ کہنا، لوگ کہتے ہیں حتات، ایسا حتات ایک ایسا حتات جو عوامی جرت میں جا کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بٹھائے، ایجنسیوں کی گود میں بٹھائے، کیا ان حتات کے لیے ہم چلتے سے جو ہے خاموشی سے چپ رہے ہیں؟ یہ امپاسبل ہے، اس لیے کہ اس تحریک میں ہماری جان لگی ہوئی ہے، اس تحریک میں ہمارا دماغ لگا ہوا ہے۔ اس تحریک میں جو کانفرنس نیشنلسٹ کارکن ہے اس نے اپنے شب روز کیا ہوا ہے۔ کانفرنس نیشنلسٹ کارکنوں سے مجھے کہوں گا اپنی پارٹی کے ڈسپلن، یہ جو سیاسی آوارہ گردی ہے نا، جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا، روایتی پارٹی جب بجلی سطح کا کار کرتا اس کی بچوں تھی ادھر کوئی سنتا نہیں تھا۔ یہ سیاسی آوارہ گردی سے باہر آؤ، اپنی پارٹی ڈسپلن کے اندر آؤ، ایک ایک پارٹی میں 18 پارٹیاں نام رہو، اور ایک ہی ڈسپلن کے اندر لیڈر کچھ کہہ رہا ہے، کارکن کچھ کہہ رہا ہے، لیڈر ادھر چل رہا ہے، کارکن ادھر چل رہا ہے۔ یہ جو سیاسی آوارہ گردی ہے اس کی عمر لمبی نہیں ہے، یہ بھی موضوع کا چیز ہے کہ ہماری جس کو کہتے ہیں نا وفاداری جو ہے اس کی وجہ سے یہ ڈرامہ ابھی تک چل رہا ہے، یہ سیاسی آوارہ گردی کا۔ میں تمام نیشنلسٹ کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ذہنی عیاشی اور سیاسی آوارہ گردی سے باہر لگے۔ اگر نہیں آتے ہو، آپ نہیں آتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں عوام 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 کی آواز کو سامراج کے دلالوں کے ہاتھوں، اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کاروں کے ہاتھوں، اور یہ سہولتکاری بہت کہی جاتی ہے، میں اس کا تجزیہ بعد میں کر رہا ہوں، یہی کرنا چاہتا۔ سہولتکاری کی 32 سال قائم کی گئی ہے اپنی بات، انہیں پتہ ہی نہیں سہولتکاری کیا ہوتی ہے۔ دوسرے لوگوں کو میں کسی جو روایتی سیاستوں نے سب سے میں کوئی سہولتکاری نہیں کی ہے کہ میں انہیں گالیاں دوں، ان کی ماں دادی ایک کر کے ایک طرف دوسری طرف دوسرے دن جا کے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ کا خوف کرو، کیا لوگوں کو تعلیم دے تو تبلیغ کرتے ہو، جو نیچے آنے والے بچے ہیں ان کو گالیاں گالم گلوچ کی سیاست سکھاتے ہو، جس تبرہ بازی اور ڈائلاگ بازی سکھاتے ہو، بیرار ابھی کا شکار کرتے ہو۔ پھر کہنا چاہتا ہوں نیشنل کارکنوں کو، یہ جو اپوزیشن والی سیاست ہے نا، اس سے اپنے آپ کو باہر لائیں، موقع پر سے اور رجحان ہے جی، اور جی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی، وہ ہے جی ہم اپنے آپ کو جو ہے جی آئسولیٹ نہیں کر سکتے، ہم جو ہے سپیس نہیں دے سکتے کسی کو۔ اور یار موقع پرستی کے لیے یہی دلائل دیے جاتے، یہ شروع سے دیے جاتے رہے اب بھی کہ جناب ہم سپیس دینے کی بات، سپیس لینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہو، بنانا چاہتے، اس میں کسی وقت کچھ نہیں بننا، میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس تحریک کو اگر یہ دینے بھی نا، یہ عوامی شعور جو ہے بہت حد تک اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی اس شعور کو ڈائلیوٹ کرانے میں۔ اگر اب بھی آپ نے اگر ہوش میں تناخت نہ لیے تو اس کی ساری ذمہ داری نیشنلسٹ کارکنان اور نیشنلسٹ لیڈران پہ ہو۔ آج سے 1 سال بعد 2 سال بعد آنے والی جنریشن پوچھیں گی عوام آئے تھے، باہر نکل کے آئے تھے، آپ نے ان کو کیوں گمراہ ہونے دیا، ان کو کیوں ٹریپ ہونے دیا؟ اس کا میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے یہ استدعا ہے، پہلے مرحلہ پر تو یہی ہے نا کہ ہم نے یہ والی لڑائی، یہ جو آرڈیننس ہے
इसकी मनसूखी वाली लड़ाई और ये जो कालादम ये जो नानाइजेशन है उनको निगाह खींचने वाली लड़ाई, ये जो बुनियाद परस्ती और इंताब संधि का रुझान है, मजहबी मुनाफरत पैदा करने का रुझान है, इसके लिए हमने बाम मिलकर लोगों के पास जाना है और ये सियासी पार्टियों के प्लेटफॉर्म पर जाना है। ये जो जैसे आज ये जो नेशनलिस्ट पार्टीज का ये जो फोरम है ना, इस फोरम में जाना है और सियासी कारकन की क़यादत में जाना है। सियासी लीडर किसी जो है ना किसी बरूपिये को आगे लाके नहीं कि शहजाद आ गया, आजाद बकर आ गया, उसके पीछे हम जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे किसी को फ्लोर किया गया उसके पीछे नहीं, अपने पार्टी के अंदर से मौजूद लोग सियासी कारकुन को मैंने 20 बार कहा, पता नहीं मेरे अंदर कोई तजाद है, मुझे सच्ची बात है समझ नहीं आती, या कहीं हमारी तरबियत में वो होगा कि अल्लाह के बंदो आप एक दूसरे को सियासी कारकन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और जाके लगते कहां हैं पीछे, क्या मतलब चाहे मैं लियाकत हयात साहब को फॉलो करूं, मेरे कौन से स्टार उतर जाएंगे, या लियाकत हयात मुझे फॉलो करें, कौन से उसमें लियाकत हयात की भी वो होगी, मेरी भी वो होगी। अभी ये जो थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं है ना, मैं तो ज्यादा मीटिंग में था ही नहीं, इस एक्सरसाइज में मेरे न होने के बावजूद जो है मैंने पूरा जो है जिसको कहते ब्रांच पे किया लियाकत हयात साहब पे, तो लियाकत हयात साहब का भी कद बड़ा, मेरा भी कद बड़ा लोगों में। तो बात यह है, और आप सारी सियासी कारकुनों का जो सारे मौजूद हो, आपका तो और ज्यादा बड़ा ना कि लियाकत हयात साहब तो मैं तो शायद थोड़ा सा इंजॉय भी कर रहे हैं ना इस उसको, कि ये जो नीचे के खड़े कारकन है, आपका कद बड़ा, आपकी जुड़त में आपकी ताकत बड़ी, ये 10-10 बंदे 20-20 बंदे इधर कोई उधर, उसके आप लीडर हैं, सदर हैं, वजीर आज़म, पता नहीं क्या क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो आज आपने विधि निकाली ना, इसमें आप क्यों सकते हैं, आप बड़े आदमी हैं, आपको इज्जत के साथ जो है इस विधि के बाद लोगों की राय देख लेना कि क्या होगी आपके हवाला से। तो अगर अपना हमारा तो मैं फिर कहना चाह रहा हूं, लियाकत हयात साहब को अल्लाह सेहत भी दे, जिंदगी भी दे, हमारा तो सुओगे शामगे वाली बात है। आप अपने लिए, हमारे नौजवान अपने लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, ये जो छोटे मोटे इख्तलाफात है ना, उनको एक तरफ रख के एक ताकत बनिए जैसे आज बने हो। शायद आज भी इतनी हमारी लो जितनी जो उसमें कहीं चूंकि माजी का एक्सपीरियंस वो है ना पस मंजर, लेकिन प्रोसेस में जो है ये छोटी छोटी जो कुदरत है उनको खत्म करो, और जो है अपने मतलब हमारे दरमियान तो मैक्सिमम पॉइंट्स में जो है यकसुई है, हम आंगी है, हमें उन पे मानते हुए क्या फर्क पड़ता है एक दूसरे को। तो इसलिए मैं फिर आखिरी बात आपसे कहना चाहिए, सारे सियासी कारकन हो अपनी क़यादत अपने अंदर से पैदा करो, सियासी पार्टियों से पैदा करो, सियासी कारकुनान से पैदा करो। किसी जो क्या कहते हैं ना, कुछ गलतियां हमसे भी बहुत गलतियां हुई, सच्ची बात है, जो भुगत रहे वो एक अलग बात है, एतमाद और एतबार की बुनियाद पर वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं अपने से पैदा करो, अपने पे एतमाद करो, और ये जो कल आजादी थोड़ी कल नहीं मिली, बड़ी लंबी लड़ाई है यार, इसमें ईंधन बनने के लिए हम सारों को तैयार हैं, हम अपने आप को ईंधन बनाने के लिए हमारा तैयार है। आप जो है जो हमारा मुस्तकबिल हो, जो नौजवान हो, या जो तालिब इल्म है, उनके हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जनाब जो है क्या कहते हैं कि इस जज्बाती यकसूर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आखिर में मैं फिर एक बार फिर आप सारों को यही इस आज के जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है उसके मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। दूंगा लियाकत हयात साहब को, अपने बिलखुसूस हारिस अब्दुल कदीर साहब को, और जो सारे दोस्त हैं उनको, क्योंकि इन लोगों ने बहुत काम किया इसके हवाला से, सबान हयात ने काम किया, बाकी सारे दोस्तों ने किया, सारों के नाम लिए तो बहुत पहले टाइम बहुत हो गया और वो हो जाएगा। सारों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये दिल बड़ा करने की जरूरत है, दिमाग बड़ा करने की जरूरत है। यही मैंने कहा था ये अवामी एक्शन कमेटी की, उसमें जो लोगों को बात समझ नहीं आई थी कि जनाब एक मजदूर से लेकर अकरम सोहेल साहब जैसा दानिश्वर आदमी जो ब्रेन इस तहरीक का हिस्सा बन गया, लिहाजा इसमें अपने दिमाग वसी करो, दिल वसी करो, सारों को अनबोल लो, अपने जर्फ को खोलो। बहुत सारे लोगों को ये बात नागवार गुजरी,
اور پھر آپ نے بات وہ ایک اڈالا کہانی ہے. تو ابھی آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دل دماغ کو سرکشی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ پھر آخری جو ریپیٹ کہ 9 دسمبر آخری جو ہے ہماری طرف سے ٹائم ہے. ان کو 25-26 دن بنتے ہیں شاید، یا 24-25 بنتے ہیں کہ اس میں آپ فیاض بھی درد کرو، یہ واپس لو. اگر نہیں کرتے 10 کے بعد ہم جناب پورے جو میں نے کہا پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اور باقی ساری دنیا میں بھرپور اس کے خلاف کمپیننگ کریں گے، اور پھر آر یا پار کی بنیاد پہ یہ لڑائی لڑیں گے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.